31 بابا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ گھر کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر افتخار صاحب کے پاس آ بیٹھی۔ یہ وقت اس کے پارلر جانے کا تھا مگر وہ نہیں گئی تھی۔ کہو کیا ہوا؟ افتخار صاحب نے روکھے لہجے میں کہا، جبکہ وہ خود کو اخبار میں مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ تبے کے ہاتھ کی ہتھیلی کو ناخن سے کھروچا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بات کا آغاز کیسے کرے؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اسے خاموش دیکھ کر افتخار صاحب کی بات کا آغاز کیا۔ افتخار صاحب نے اپنی بات کا آغاز کیا، جس پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ہار مان چکی ہے، مگر اس کے منہ سے سننا لازمی تھا۔ بابا جان، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس نے مختصر سا کہا، جس پر انہوں نے اخبار برابر ٹیبل پر رکھا۔ یہ جملہ میں کل کافی بار سن چکا ہوں، کچھ اور کہنا ہے تو کہو۔ تعبیر کی بات پر ان کے تاثرات سخت ہوئے، جس پر تعبیر نے آنکھیں مینچ لیں۔ بابا جان، اگر آپ کو میرا آتش دورانی کے پاس جاب کرنا مناسب لگتا ہے تو میں کر لوں گی، کیونکہ مجھے سب کچھ منظور ہے، مگر آپ سے اور شاویز سے دور جانے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا میں نے۔ تعبیر کی بات سن کر افتخار صاحب کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ آخرکار انہوں نے اپنی بات منوا ہی لی تھی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارا باپ ہوں، میں تم دونوں کے لیے کچھ غلط نہیں سوچوں گا۔ تم اس کے پاس جاب کرو، اس میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ دیکھو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں فی الحال تو نہیں بتا سکتا، لیکن وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا اور پھر تمہیں میرا کیا گیا فیصلہ بالکل صحیح لگے گا۔ افتخار صاحب نے گمگیر لہجے میں کہا تھا، جب تعبیر خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی، مگر اسے تجسس ہوا تھا آخر ایسا کیا تھا جو اب تک اسے نہیں پتا تھا۔ بابا جان، میں نے یہ تو نہیں جانتی کہ ایسا کیا ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتے، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے، آپ نے جو سوچا ہے یقیناً اس میں ہی بہتری ہوگی۔ تبھی نے احتراماً سر جھکائے کہا، جس پر افتخار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، اور ہاں، تم تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں آج ہی وہاں جانا پڑے۔ ان کی بات پر وہ بنا کوئی سوال کیے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ افتخار صاحب دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ آئزل، مجھے تم سے ملنا ہے، میں گھر آ رہا ہوں ابھی۔ وہ اس وقت دریس سے میسج پر مصروف تھی۔ اچانک سے دریس کی وائس سن کر اس کے ہاتھوں سے موبائل اچھل کر بیڈ پر جا گرا، کیونکہ اب گھر پر ملنا ناممکن تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ سے موبائل اٹھایا اور میسج ٹائپ کرنے لگی، دریس پلیز یہاں ملنا ممکن نہیں، تھوڑا ویٹ کرو، ہم شام میں مل لیں گے۔ دریس نے جب یہ میسج دیکھا تو اس کے چہرے کا زاویہ بگڑا۔ اس نے اسی وقت اسے کال ملائی، کیونکہ آئزل اس وقت گھر پر اکیلی نہیں تھی، ارتضا بھی وہاں موجود تھا۔ کال رسیو کیوں نہیں کر رہی تھی میری؟ دوسری بار رنگ ہونے پر اس نے کال رسیو کی، جس پر دوسری جانب سے دہاڑنے کی آواز آئی۔ وہ نہ سمجھی سے موبائل اسکرین کو دیکھنے لگی۔ دریس، یہ تم ہو؟ اس نے بے تکا سوال کیا۔ نہیں، دریس کا باپ۔ آئزل، کیا ہو گیا تمہیں یہ؟ کل سے تم آخر کس طرح کے پیش آ رہی ہو میرے ساتھ؟ آئزل خود حیران تھی، آخر دریس سے اتنے غصے سے کیوں پیش آ رہا تھا۔ دریس، کیا ہو گیا تمہیں؟ آئزل نے نرمی سے کہا۔
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آئزل نے نرمی سے کہا۔ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ تم خود سے پوچھو کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب سے وہ الو کا پٹا وہاں آیا ہے تمہارا رویہ سمجھ سے باہر ہے، تو نے اس کے سر پکڑ کر کہا، جبکہ لہجہ اب بھی سخت تھا۔ دریس، میں نے صرف تمہیں اتنا کہا ہے کہ ہمارا اب ملنا مشکل ہے اور گھر میں تو ناممکن ہی ہے۔ آئزل نے اسے سمجھانا چاہا، میرا جگر مجھے مجبور کر رہا ہے یہ ناممکن کام کرنے کے لیے۔ لڑس سے وہ سرد لہجے میں کہتا ہوا فون بند کر کے، جبکہ آئزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آخر اب کرنے کیا والا ہے۔ آئزل نے اسے کال کی میسج کیے مگر کوئی رسپانس نہ ملا۔ ابھی سر پکڑے اپنے بستر پر بیٹھی تھی جب کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ جیسے ہی آئزل نے دروازہ کھولا وہ اپنی گہری کالی آنکھوں میں غصے لیے کھڑا تھا۔ آئزل سے اچانک سے دیکھ کر گھبرائی۔ اندر آ جاؤ جلدی۔ آئزل نے اسے ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب کھینچا۔ وہ دھڑکی آواز سے دروازہ بند ہوا اور ارتضیٰ جو اس وقت کچن میں کھڑا فریج سے پانی نکال کر پی رہا تھا، اچانک سے دھڑکی آواز پر چونکا۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا نہ، پھر بھی تم آ گئے۔ تم ایک دن مجھے سچ مچ برباد ہو گے۔ آئزل اسے گھورتے ہوئے بڑبڑانے لگی جب وہ خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب ارتضیٰ اندر سے آنے والی آواز پر اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ یوں ضد نہ کیا کرو، سب کچھ آسان نہیں ہوتا، تمہیں ہر ضد پوری نہیں کر سکتی میں، سمجھے تم؟ آئزل نے اس بار دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا، جبکہ ارتضیٰ دروازے پر کان لگائے آواز سن چکا تھا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ ہاں، ہر بار تمہاری بات مانوں گا میں۔ بات سنو میری، لوگوں کا خوف ہوگا تمہیں، مگر دریس دورانی کی ڈکشنری میں ڈر کا کوئی سین نہیں ہے۔ وہ اپنی جانب کھینچتا ہوا سخت لہجے سے مخاطب ہوا۔ آئزل اس کی اچانک والے عمل پر اس کے سینے سے آ لگی تھی، جبکہ اچانک سے کسی مرد کی آواز سنائی دینے پر ارتضیٰ سوالیہ نظروں سے اس کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ دریس، چھوڑو مجھے۔ آئزل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا، مگر دریس چھوڑنے کے موڈ میں تو نہ تھا، بلکہ اس کے مزاحمت پر دریس کی گرفت مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا۔ آئزل آنکھیں میچے کھڑی تھی، تبھی ارتضیٰ نے ہاتھ کے پورے زور سے دروازہ دھکیلا، جس سے اچانک سے وہ دونوں دروازے کے ساتھ کھڑے ارتضیٰ کو دیکھنے لگے۔ انہیں اتنا قریب دیکھ کر ارتضیٰ کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ ایک زوردار تماچا اس کے رخسار کی زینت بنا تھا۔ کاظم صاحب کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ان کے تماچے سے وہ دور جا گری تھی، جبکہ ارتضیٰ سامنے کمر پر ہاتھ ٹکائے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ کیا کر رہا تھا وہ تمہارے کمرے میں؟ کون تھا وہ لڑکا؟ آخر کیا کر رہا تھا وہ تمہارے کمرے میں؟ کاظم صاحب نے غراٹتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ڈری تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، جبکہ کاظم صاحب اندر ہی اندر بہت تکلیف میں تھے۔ ارتضیٰ نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو آئزل پر بھڑک اٹھا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دریس کو تڑی لگا رہا تھا۔ اس کا یہ رویہ دریس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اسی وجہ سے دریس نے اس کے ایسے لہجے پر اسے بہت مارا تھا۔ آئزل نے نہ جانے کتنی قسمیں دے کر اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا، جس پر دریس آئزل کو بنا کوئی جواب دیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کاظم صاحب جو کسی ضروری کام سے باہر تھے، ارتضیٰ کی ایک کال پر وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کے آتے ہی ارتضیٰ نے انہیں تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا،
جسے سن کر وہ کافی غصے میں تھے۔ میں نے پوچھا کون تھا وہ غیر شخص؟ انہیں تمام باتوں سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سن کر وہ کافی غصے میں تھے۔ میں نے پوچھا کون تھا وہ غیر شخص؟ اسے خاموش پا کر وہ پھر سے بھڑک اٹھے۔ ڈیڈ، وہ کوئی غیر شخص نہیں ہے، میں پیار کرتی ہوں اسے، انفیکٹ وہ آپ سے ملنے ہی والا تھا۔ آئزل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ بہت مزید غصے سے گھورنے لگے۔ آئزل، کیا واقعی تمہاری تربیت میں نے کی تھی؟ کیا میں تمہیں یہ سکھایا تھا کہ میں تمہیں کسی غیر شخص کے ساتھ تعلقات قائم رکھوں؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ ایک بھی بار اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا تمہارے دل میں؟ انہوں نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر آئزل اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈیڈ پلیز، آپ غلط نہ سمجھیں، ہم صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ آپ ہی سے ملنے کے لیے یہاں آیا تھا تاکہ آپ سے بات کر سکیں، آئزل نے نرم لہجے میں کہا، مگر وہ اسے افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انکل، کیا آپ نے اسے سب سچ نہیں بتایا تھا کہ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ کیا میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ رہ پاؤں گا جو غیر شخص سے ملتی رہی ہے؟ ارتضی بیچ میں بول اٹھا، مجھے اگر پتا ہوتا میری ناک کے نیچے ایسا گھٹیا کھیل رچایا جا رہا ہے تو میں بہت پہلے ہی تمہیں پاکستان بھیج دیتا، کیونکہ حق ہے تمہارا اس پر۔ تم جو چاہے سلوک کر سکتے ہو اس کے ساتھ، تمہارا حق ہے۔ کاظم صاحب نے سر لہجے میں ارتضی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان کے الفاظوں پر آئزل ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے واقعی بہت دیر کر دی انکل، میں ابھی صحیح وقت اسے طلا نہیں۔ آگے وہ کچھ کہتا جب کاظم صاحب نے اسے روکا۔ ان کی آنکھوں میں خوف دکھائی دے رہا تھا۔ آئزل خاموش کھڑی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ انکل، مت روکیں مجھے، اب مزید اپنی زندگی اس لڑکی کے پیچھے برباد نہیں کر سکتا، ارتضی نے بھی سرد لہجے میں کہا۔ تم اسے طلاق مت دو، تمہیں قسم ہے میری۔ کاظم صاحب کے کہنے کی دیر تھی۔ آئزل کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا تھا۔ تم اسے طلاق مت دو، تمہیں قسم ہے میری۔ کاظم صاحب کے کہنے کی دیر تھی۔ آئزل کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا تھا۔ میں آئی کمن سر، وہ مشرق سادہ لباس پہنے پیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس بالوں کو آزاد کیے سر پر دوپٹہ پہنے اس کے اسٹڈی روم کے دروازے پر کھڑی اجازت مانگنے لگی۔ وہ جو کھڑکی کی جانب رکھی کرسی پر بیٹھا اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی نرم ملائم آواز سن کر یک طرفہ مسکرانے لگا۔ چیئر گھما کر وہ سامنے رکھے ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے سامنے کی لڑکی کا بغور سن کر یک طرفہ مسکرانے لگا۔ چیئر گھما کر وہ سامنے رکھی ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے سامنے کھڑی لڑکی کا بغور جائزہ لینے لگا۔ تبیر ایسی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر اندر نروس فیل کر رہی تھی، مگر آتش دھرانے کے لیے آج کا دن اس کی جیت کا دن تھا، کیونکہ وہ جو چاہتا تھا وہ آخرکار پورا ہو چکا تھا۔ وہ اسے سرتا پیر دیکھ کر ایک نظر اس کی ترچھی نگاہوں سے ٹکراتے ہوئے یک طرفہ مسکرایا۔ یس مس تبیر علی۔ وہ اپنے تمام کاغذات کی فائل کو ہاتھ میں لیے اندر کی جانب بڑھی اور ٹیبل کی دوسری طرف لگے دو کرسیوں میں سے ایک پر آ بیٹھی، جبکہ وہ اسے اپنی نیلی پرکش آنکھوں میں جکڑنے کی کوشش میں تھا۔ تو فائنلی اب میری مشن پر ملازمت کے لیے آ ہی گئیں۔ اس نے ایک انداز سے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔
میر کو اس کی حرکتیں پہلے ہی زہر لگتی تھیں، نہ جانے وہ آگے اسے کیسے برداشت کر پائے گی۔ اسسٹنٹ کی جاب کے لیے سر، طبیب نے اس کا جملہ درست کرتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرایا۔ میری نظر میں دونوں ایک ہی بات ہے۔ اس کی بات کر نظر انداز کرتے ہوئے طبیب نے اپنے ڈاکومنٹ اس کی جانب بڑھائے، جس سے ہاتھ میں تھامے وہ جائزہ لینے لگا۔ گریٹ، ویسے میں آج بہت خوش ہوں لیکن ساتھ تھوڑا حیران بھی۔ آتش نے طبیب کو تجسس میں ڈالنا چاہا، مگر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ خوش اس لیے ہوں کہ مس طبیب علی نے آخرکار غلامی قبول کر ہی لی، لیکن حیران اس لیے ہوں کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ وقت پہلے کسی معصوم سی، نازک سی، خوبصورت سی لڑکی نے مجھے اپنے نازک سے لبوں سے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ مر تو سکتی ہے لیکن آتش تورانی کی غلامی نہیں بن سکتی۔ وہ تیزیاں کہتا ہوا خود اپنی ہی بات پر مسکرایا، جبکہ طبیب خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خیر مبارک ہو مس طبیب علی، آپ کی جاب کنفرم ہو چکی ہے۔ آپ آج ہی سے اپنی جاب جوائن کریں گی اور اب سے ہمیشہ ہم دونوں ساتھ۔ زبانی الفاظ کہتا ہوا وہ رکا، جس پر وہ سخت تاثرات لیے اسے دیکھنے لگی۔ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے، اپنی مؤسس مسکراہٹ لیے کہتا ہوا وہ اس کے آگے ہاتھ بڑھانے لگا۔ تھینک یو سو مچ سر آتش۔ طبیب بھی طبیب تھی، اس نے آتش کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو بہت بری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس وہاں سے اٹھائے اور واپس جانے لگی۔ سنیں مس طبیب علی، اس کے بڑھتے قدم رکے تھے جب آتش نے اس کا نام پکارا تھا۔ جیسا کہ آج سے آپ اپنی جاب پر آ چکی ہیں تو میری پروڈیوسر کے ساتھ میٹنگز، میری فوٹو شوٹ کا وقت، تاریخ، جگہ اور تمام دوسری میٹنگز کی ڈیٹیل سے آپ مجھے انفارم کریں گی، اور میری شوٹنگ کے دوران بھی آپ میرے ساتھ ہوں گی۔ آتش تورانی نے سنجیدگی سے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب جب وہ یہ جاب جوائن کر ہی چکی تھی تو آتش تورانی کی ہر بات کو ماننا اس کے کاموں میں سے ایک تھا۔ میں نے اولڈ اسسٹنٹ کو فائر کر دیا ہے، وہ جاتے جاتے آپ کو تمام کام سمجھا دے گا۔ آتش نے ایک نظر اس کی نازک سی گردن کے نازک سے نیکلس پر ڈالی اور اپنے جذباتوں کو قابو کرتا ہوا وہ اپنی بات کو مکمل کر کے رخ بدل گیا، جبکہ طبیب بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ سالوں پہلے تمہاری موم کی ڈیتھ کے بعد میں نے بہت اکیلا ہو گیا تھا، تب میں نے یہاں سے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر تمہیں یہاں چھوڑنے کے لیے حق میں نہ تھا کیونکہ تم میری ذمہ داری تھی۔ میں تمہیں لے کر بہت فکر مند رہنے لگا تھا۔ کاظم صاحب اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے۔ وہ سامنے صوفے پر ساکت سی بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، لیکن پھر ارتضیٰ کے والد جو میرے گہرے دوست تھے، اس نے میری مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، اور اسی وقت تمہارا ہاتھ ارتضیٰ کے لیے مانگا تھا کیونکہ تم لوگ بہت چھوٹے تھے، اس لیے یہ بات کسی کو بھی نہیں، بنا بتائے ہم نے تمہارا نکاح ارتضیٰ سے کیا تھا، اور تب سے اب تک تم اس کی امانت تھی۔ کاظم صاحب نے اسے تفصیل سے بتایا، جبکہ آئزل کو اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے تمہارا نکاح اس لیے کروایا تھا تاکہ مجھے تمہیں کسی غیر کے ہاتھ نہ رخصت کرنا پڑے۔ تم میرے پاس میری آنکھوں کے سامنے رہو، مگر تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے آئزل، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کاظم صاحب نے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔
جبکہ آئزل وہیں بیٹھی ماضی میں کیے گئے فیصلے پر ماتم منا رہی تھی۔ یعنی میں کسی اور کے نکاح میں رہ کر ایک غیر شخص سے مل رہی تھی۔ اس کے دل نے ملامت کیا تھا۔ یعنی میرا تمام خواب، میری خواہشات، وہ سب مستقبل کی تیاری، وہ سب کچھ، کیا وہ ایک برا خواب تھا جو ٹوٹ گیا؟ بے ساختہ اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ وہ آج مکمل ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے گناہ گار بنا دیا۔ وہ آج مکمل ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے گناہ گار بنا دیا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے گناہ گار بنا دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کس طرح اس کی زندگی نے ایسا گھٹن موڑا تھا۔ وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پلیز پوری ویڈیو دیکھیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ناول کیسا لگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔